اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم سبق وادی کی پابندی میں مختصر سوالات ہیں اس کے جوابات لکھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگ رف نوٹ بک نکالیں اور اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں سبق وادی کی پابندی میں جو مختصر سوالات ہیں اس کے جوابات رف نوٹ بک میں نوٹ کرتے جائیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اسی طرح رف نوٹ بک نکالیں، رف نوٹ بک میں پیج اسی طرح پریپیئر کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ لکھ کے نمبر شمار اسلامیات جماعت کا کام 17 رمضان 1441 ہجری۔ پھر فرسٹ لائن چھوڑ کر سیکنڈ لائن میں اسی طرح ہیڈنگ دے دیں مختصر سوالات جوابات۔ اسٹوڈنٹس، سبق وادی کی پابندی میں مختصر سوالات جوابات جو ہے وہ 5 ہیں۔ فرسٹ لائن چھوڑ کر سیکنڈ لائن میں اسی طرح ہیڈنگ دیں گے مختصر سوالات جوابات۔ پھر یہ ہیڈنگ دینے کے بعد اسٹوڈنٹ اسی طرح لائن چھوڑ کر مختصر سوال نمبر 1 لکھیں۔ اسٹوڈنٹس، مختصر سوال نمبر 1 ہے FI عہد سے کیا مراد ہے؟ یہ مختصر سوال نمبر 1 ہے۔ پھر لائن چھوڑ کر اس کا جواب اس طرح لکھیں۔ وعدے کی پابندی سے مراد ہے کہ جس شخص سے بھی وعدہ کیا یا ذمہ داری لی جائے تو اسے پورا کیا جائے۔ یہ اسٹوڈنٹس مختصر سوال نمبر 1 کا آنسر یہاں تک ہے۔ دوبارہ دیکھیں، سوال کس طرح ہے؟ FI عہد سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب اس طرح ہے، وعدے کی پابندی سے مراد ہے کہ جس شخص سے بھی وعدہ کیا یا ذمہ داری لی جائے تو اسے پورا کیا جائے۔ یہ مختصر سوال نمبر 1 کا آنسر یہاں تک ہے۔ پھر اسٹوڈنٹس لائن چھوڑ کر مختصر سوال نمبر 2 لکھیں۔ وعدے کی پابندی کا کیا اجر ہے؟ یعنی وعدے کی پابندی کا کیا بدلہ ہے؟ اجر کا مطلب ہے بدلہ۔ تو لائن چھوڑ کر مختصر سوال نمبر 2 لکھنے کے بعد پھر لائن چھوڑ کر اس کا جواب اس طرح لکھیں۔ وعدے کی پابندی پورا کرنے والوں کے لیے آخرت میں کامیابی اور بہترین اجر و ثواب ہے۔ جواب کس طرح ہے اسٹوڈنٹس؟ وعدے کی پابندی پورا کرنے والوں کے لیے آخرت میں کامیابی اور بہترین اجر و ثواب ہے۔ یہاں تک مختصر سوال نمبر 2 کا آنسر یہاں تک فنش ہے۔ پھر اسٹوڈنٹس لائن چھوڑ کر مختصر سوال نمبر 3 لکھیں۔ مختصر سوال نمبر 3 ہے، میثاق مدینہ کن فرقوں کے درمیان طے پایا؟ سوال کس طرح ہے، میثاق مدینہ کن فرقوں کے درمیان طے پایا یا کن فرقوں سے طے پایا؟ تو لائن چھوڑ کر اس کا جواب لکھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، جواب اس طرح ہے، میثاق مدینہ مسلمانوں اور یہودی قبائل کے درمیان طے پایا۔ جواب کس طرح ہے؟ میثاق مدینہ مسلمانوں اور یہودی قبائل کے درمیان طے پایا۔ یہ مختصر سوال نمبر 3 کا آنسر یہاں تک ہے۔ پھر اسٹوڈنٹس اسی طرح لائن چھوڑ کر مختصر سوال نمبر 4 لکھیں۔ مختصر سوال نمبر 4 اس طرح ہے، وعدے کی پابندی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ سوال کس طرح ہے، وعدے کی پابندی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ لائن چھوڑ کر اسٹوڈنٹس اس کا جواب اس طرح لکھیں۔ جواب ہے، وعدے کی پابندی کرنے سے معاشرے میں امن سکون اور اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں بھروسے اور ایمانداری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ ایمانداری کا جذبہ، سوری اسٹوڈنٹس یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی۔ جواب اس طرح ہے، وعدے کی پابندی کرنے سے معاشرے میں امن سکون اور اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں بھروسے اور ایمانداری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک اسٹوڈنٹس مختصر سوال نمبر 4 کا آنسر یہاں تک ہے۔ پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس لائن چھوڑ کر مختصر سوال نمبر 5 کا جو آنسر ہے وہ اس طرح، مختصر سوال نمبر 5 لکھیں۔ وعدہ پورا نہ کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سوال کس طرح ہے،
وعدہ پورا نہ کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لائن چھوڑ کر اسٹوڈنٹس اس کا جواب اس طرح لکھیں گے، وعدہ پورا نہ کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے وعدہ کر کے توڑ ڈالیں اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت پڑتی ہے اور اس کی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوبارہ آنسر کی طرف دیکھیں۔ سوال میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وعدہ پورا نہ کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اسٹوڈنٹس لائن چھوڑ کر اس کا جواب اس طرح لکھیں گے، وعدہ پورا نہ کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے وعدہ کر کے توڑ ڈالے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت پڑتی ہے اور اس کی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ اسٹوڈنٹس مختصر سوال نمبر 5 کا آنسر یہاں تک ہے۔ اسٹوڈنٹس مختصر سوال نمبر 1 کا آنسر آپ لوگ اپنے نوٹ بک میں اسی طرح نوٹ کر لیں جس طرح میں بتا رہی ہوں۔ یعنی فرسٹ نمبر سوال میں کیا کہہ رہے ہیں، ایفائے عہد سے کیا مراد ہے، تو لائن چھوڑیں گے اور اسی طرح جواب لکھیں گے۔ وعدے کی پابندی سے مراد ہے کہ جس شخص سے بھی وعدہ کیا یا ذمہ داری لی جائے تو اسے پورا کیا جائے۔ یہ مختصر سوال نمبر 1 کا آنسر اسٹوڈنٹس اسی طرح رپ نوٹ بک میں لکھیں گے، پھر لائن چھوڑیں گے اور مختصر سوال نمبر 2 لکھیں گے۔ مختصر سوال نمبر 2 اس طرح ہے، وعدے کی پابندی کا کیا اجر ہے، تو لائن چھوڑیں گے اور اس کا جواب اس طرح لکھیں گے، وعدے کی پابندی پورا کرنے والوں کے لیے آخرت میں کامیابی اور بہترین اجر و ثواب ہے۔ یہ مختصر سوال نمبر 2 کا آنسر اسی طرح نوٹ کریں گے، پھر لائن چھوڑیں گے اور مختصر سوال نمبر 3 لکھیں گے، میثاق مدینہ کن فرقوں کے درمیان طے پایا؟ تو یہ سوال لکھنے کے بعد پھر اسٹوڈنٹس لائن چھوڑیں گے، پھر لائن چھوڑ کر اسی طرح اس کا جواب لکھیں گے، میثاق مدینہ مسلمانوں اور یہودی قبائل کے درمیان طے پایا۔ پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس لائن چھوڑیں گے اور مختصر سوال نمبر 4 لکھیں گے۔ مختصر سوال نمبر 4، وعدے کی پابندی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو لائن پر چھوڑیں گے اور اس کا جواب اسی طرح اپنے نوٹ بک میں لکھیں گے، وعدے کی پابندی کرنے سے معاشرے میں امن و سکون اور اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں بھروسے اور ایمانداری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اسٹوڈنٹس لائن چھوڑیں گے اور سوال نمبر 5 لکھیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، وعدہ پورا نہ کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو سوال نوٹ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس لائن چھوڑ کر اس کا جواب اس طرح لکھیں گے، وعدہ پورا نہ کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے وعدہ کر کے توڑ ڈالے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت پڑتی ہے اور اس کی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر اسٹوڈنٹس اسی طرح ڈبل فنیشنگ لائن ڈرا کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے سبق وعدے کی پابندی میں جو مختصر سوالات تھے ہم نے اس کے جوابات لکھے۔ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق وعدے کی پابندی میں جو مفصل سوالات ہیں اس کے جوابات لکھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں اتنا کام کافی ہے۔